اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ زمر آیات 36 تا 41 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ پس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کی مختصر تشریح پیش کروں گا۔ یہ مختصر تشریح جو ہے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے یہ مختصر سی تشریح اس کی پیش کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کی گستاخیاں کرتے ہو، ان کے خلاف زبان کھولتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی زبردست ہستیاں ہیں۔ ان کی توہین تو جس نے کی وہ برباد ہو گیا۔ تم بھی اگر اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہ تختہ الٹ دیں گے۔ حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی یہ بھی ہدایت سے ان کی محرومی کا کرشمہ ہے کہ ان احمقوں کو اپنے معبودوں کی طاقت و عزت کا تو بہت خیال ہے، مگر اس بات کا خیال کبھی نہیں آتا کہ اللہ بھی کوئی زبردست ہستی ہے، اور شرک کر کے اس کی جو توہین یہ کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی سزا انہیں نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو یہ روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں ایک حدیث ہے، ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔ یعنی کہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ، جو انسان دنیا میں عزت اور دولت چاہتا ہے اور غنی ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے ڈرے۔ اس سے آگے ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ۔ یعنی کہ مجھے تکلیف دینے کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو
اور کر سکتے ہو وہ کیے جاؤ اور اپنی کرنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو۔ میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی یہ تمہارے سپرد نہیں کہ انہیں راہ راست پر لے آنا تمہارے سپرد نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کے سامنے راہ راست رکھ دو، سیدھا راستہ رکھ دو، ان کو نصیحت کر دو۔ بس آپ کا اتنا کام ہے۔ ان کو اگر وہ آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، صرف آپ کا کام ان تک بات پہنچا دو۔ اگر وہ اس بات کو مانتے ہیں تو ان کے لیے بھلا ہے، اگر نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔